بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی رات کوئی عام رات نہیں اور یہ لمحہ بھی معمول کا نہیں، کیونکہ آج ہم کسی ایک خبر، کسی ایک بیان یا کسی ایک فوجی نقل حرکت کا تجزیہ نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس لمحے کو دیکھ رہے ہیں جہاں طاقت، غرور، خوف اور غلط حساب کتاب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور پوری دنیا کی سانسیں اس سوال پر اٹکی ہوئی ہیں کہ اگلا قدم کون سا ہوگا اور اس کی قیمت کون ادا کرے گا۔ ناظرین، اس پوری کہانی کا آغاز کسی میزائل سے نہیں ہوا، کسی بم سے نہیں ہوا، بلکہ ایک ملاقات سے ہوا۔ ایک ایسا شخص جسے عام ناظر شاید نہ جانتا ہو، مگر طاقت کے ایوانوں میں جس کا نام وزن رکھتا ہے، اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا انٹیلیجنس چیف، جو فائلوں کا پلندہ لے کر واشنگٹن پہنچا اور جس نے امریکی صدر کے سامنے وہ تمام منظرنامے رکھے جن کا مرکز صرف ایک نام تھا، آیت اللہ علی خامنائی۔ یہ کوئی عام بریفنگ نہیں تھی، یہ وہ لمحہ تھا جہاں اسرائیل نے یہ واضح کر دیا کہ اس کے نزدیک مسئلہ صرف ایران کی پالیسی نہیں، صرف اس کا نیوکلیئر پروگرام نہیں، بلکہ خود ایرانی نظام کی علامت اس کی قیادت اور اس کی روح ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں معاملہ ایک ریاستی تنازع سے نکل کر ایک وجودی تصادم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین، اس ملاقات کے فوراً بعد جو کچھ ہوا وہ کسی خفیہ ذریعے سے نہیں آیا، بلکہ خود امریکی صدر کی زبان سے دنیا کے سامنے آ گیا۔ ایران پر حملے کا اعلان، ریڈ کی بات، کمانڈوز اتارنے کا اندیا اور اس آپریشن کو ان کارروائیوں سے تشبیہ دینا جن میں ماضی میں مخصوص اہداف کو نکالا گیا، یہ سب اس بات کا اعلان تھا کہ معاملہ اب دھمکیوں سے آگے بڑھ چکا ہے۔ لیکن ناظرین، تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر آپریشن جو کاغذ پر شاندار لگتا ہے، زمین پر اتنا ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خود اسرائیلی عسکری قیادت کی رپورٹس میں یہ اعتراف موجود ہے کہ یہ آپریشن غیر معمولی حد تک رسکی ہے۔ ایران نہ وینزویلا ہے، نہ کوئی کمزور بکھرا ہوا نظام۔ ایران ایک ریاست ہے، ایک نظریہ ہے اور ایک ایسا سیکیورٹی ڈھانچہ ہے جو دہائیوں سے اسی دن کی تیاری کر رہا ہے۔ یہاں ہمیں ذرا رک کر یہ سمجھنا ہوگا کہ مسئلہ صرف ایک شخص تک محدود نہیں۔ جب کسی ملک کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب صرف ایک فرد کو ہٹانا نہیں ہوتا، بلکہ پورے نظام کو عدم استحکام میں ڈھکیلنا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، خود امریکی اور اسرائیلی حلقوں میں یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے کہ ایران کی قیادت اس وقت شدید حفاظتی حصار میں ہے، اس کے گرد ایلیٹ سیکیورٹی یونٹس ہیں، ایک ایسا دفاعی نظام ہے جو کسی ایک سمت سے آنے والے حملے پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ زمین، فضا اور سمندر، ہر ممکن راستے کو ذہن میں رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ بحث سامنے آتی ہے کہ محض فضائی حملے کافی نہیں ہوں گے، بنکر بسٹر بم بھی مسئلے کا مکمل حل نہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں کمانڈوز اتارنے کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین، یہی وہ نقطہ ہے جہاں خطرہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اگر یہ آپریشن ناکام ہوا، اگر امریکی کمانڈوز ایرانی فورسز کے ہاتھ لگ گئے تو یہ صرف ایک عسکری ناکامی نہیں ہوگی، یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا اسٹریٹجک صدمہ ہوگا۔ اسی وجہ سے عالمی منڈیاں پہلے ہی اس خوف کو محسوس کر رہی ہیں۔ اسٹاک مارکیٹس کا لرزنا، سونے اور چاندی کی قیمتوں کا بے قابو ہونا، یہ سب کسی قیاس آرائی کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس غیر یقینی صورتحال کا عکس ہے جو طاقت کے مراکز سے نکل کر معیشت کی رگوں میں سرایت کر چکی ہے۔ ناظرین، اس سارے منظرنامے میں ایک اور اہم پہلو وہ ہے جس پر کم بات کی جا رہی ہے، مگر جو فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ کسی بھی ملک میں ریڈ کامیاب کرنے کے لیے صرف فوجی طاقت کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے اندرونی تعاون، خفیہ معلومات اور سب سے بڑھ کر ریاستی اداروں کے کلیدی افراد کی ہمدردی یا خاموشی درکار ہوتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں وینزویلا اور ایران کا فرق واضح ہوتا ہے۔ وینزویلا میں عسکری اور انٹیلیجنس قیادت کمزور تھی، بکھری ہوئی تھی اور اثر و رسوخ کے لیے تیار تھی۔ ایران میں یہ صورتحال موجود نہیں۔ یہاں وہ عناصر جو جنگ نہیں چاہتے تھے پہلے ہی کنارے لگا دیے گئے۔ باقی رہ جانے والا ڈھانچہ اسی مفروضے پر کھڑا ہے کہ ایک دن براہ راست متصادم ہوگا۔ ناظرین، اسی لیے خطے کے دیگر ممالک، سعودی عرب، قطر اور دوسرے خلیجی کھلاڑی کھل کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ آپریشن نہ کیا جائے۔ یہ محض سفارتی مشورہ نہیں، بلکہ اس آگ سے خوف ہے جو بھڑک اٹھی تو سب کو لپیٹ میں لے لے گی۔ ایران کا پیغام بھی غیر مبہم ہے۔ اگر حملہ ہوا، اگر اندر گھسنے کی کوشش کی گئی تو رد عمل تصور سے باہر ہوگا۔ یہ محض بیان بازی نہیں، بلکہ ایک ایسی حکمت عملی کا اعلان ہے جس میں دشمن کو اندر آنے دیا جائے اور پھر اسے وہیں گھیر لیا جائے۔ ناظرین، اس سارے منظرنامے میں ایک اور خطرناک امکان بھی موجود ہے۔ اگر ابتدائی الیکٹرانک حملے، سسٹمز کو غیر فعال کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں، اگر ایران نے جان بوجھ کر کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، تو ممکن ہے
ہے کہ یہ خاموشی ایک جال ہو، ایک ایسا جال جس کا مقصد دشمن کو اندر آنے دینا اور پھر پوری قوت کے ساتھ اسے پکڑ لینا ہو۔ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ صرف ایک فوجی واقعہ نہیں رہے گا، اس کے اثرات عالمی مستوی پر ہوں گے۔ امریکہ کی ساکھ، اس کی عسکری برتری کا تصور اور اس کی معیشت سب ایک ساتھ دباؤ میں آ جائیں گے۔ ناظرین، اسی لیے یہ سوال بار بار ابھر رہا ہے کہ کیا واقعی یہ قابل عمل آپریشن ہے یا طاقت کے نشے میں لیا گیا ایک ایسا فیصلہ ہے جو تاریخ میں ایک سنگین غلطی کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ ہم ایک ایسے لمحے کے قریب کھڑے ہیں جہاں فیصلہ صرف بند کمروں میں نہیں ہو رہا بلکہ اس کے اثرات ہر گھر، ہر مارکیٹ اور ہر انسان تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں میڈیا کی ذمہ داری محض خبر سنانا نہیں بلکہ سوال اٹھانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ آپریشن ہوا تو اس کے نتائج کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ سوال یہ ہے کہ کیا طاقت واقعی ہر مسئلے کا حل ہے یا کبھی کبھی طاقت خود سب سے بڑا مسئلہ بن جاتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر ایک چنگاری بھڑک اٹھی، اگر ایک غلط قدم اٹھ گیا تو کیا دنیا کے پاس اسے روکنے کا کوئی راستہ باقی رہے گا یا ہم سب ایک ایسے طوفان کا حصہ بن جائیں گے جس کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال صرف حکمرانوں کا نہیں ہم سب کا ہے تو اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کامنٹس میں دیں اور انفارمیشن ہب کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔